کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ کتاب کا نام اصول عقائد، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ مجلس مترجمین، طبع اول معارف اسلام پبلیشرز، نظر ثانی رضا رضوانی، طبع دوم مجمع علمی اسلامی، مطبع محراب پریس کراچی۔ فہرست: توحید، خدا کی تلاش، صفحہ نمبر 13۔ خدا کے وجود کی نشانیاں، صفحہ نمبر 17۔ خدا کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے، صفحہ نمبر 22۔ ایک اہم سوال کا جواب، صفحہ نمبر 27۔ ایک سچا واقعہ، صفحہ نمبر 32۔ خدا کی معرفت کے لیے دوسرا راستہ، صفحہ نمبر 35۔ عقل اور نظم و ضبط میں رابطہ، صفحہ نمبر 37۔ نظام کائنات سے چند مثالیں، صفحہ نمبر 39۔ ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز، صفحہ نمبر 40۔ دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ مغز، صفحہ نمبر 41۔ دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ حافظہ، صفحہ نمبر 42۔ ایک چھوٹے سے پرندے میں عجائبات کی دنیا، صفحہ نمبر 45۔ نہج البلاغہ میں چمگادڑ کی خلقت کا تذکرہ، صفحہ نمبر 48۔ حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی، صفحہ نمبر 50۔ 2 قدیمی اور مخلص دوست، صفحہ نمبر 52۔ چھوٹی مخلوقات کے بے انتہا وسیع جہان میں، صفحہ نمبر 55۔ ایٹم کی حیرت انگیز دنیا، صفحہ نمبر 56۔ ایٹم توحید کا درس دیتے ہیں، صفحہ نمبر 57۔ خداوند عالم کی شاندار صفات، صفحہ نمبر 60۔ صفات جمال و جلال، صفحہ نمبر 61۔ خداوند عالم کی مشہور ترین صفات، صفحہ نمبر 62۔ عدل، عدل کیا ہے، صفحہ نمبر 65۔ خداوند عالم کی تمام صفات میں سے عدل کو کیوں منتخب کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 65۔ عدالت کیا ہے، صفحہ نمبر 67۔ مساوات اور عدالت کے درمیان فرق، صفحہ نمبر 70۔ پروردگار کے عدل پر دلائل، صفحہ نمبر 72۔ حسن و قبیح عقل، صفحہ نمبر 72۔ سرچشمہ ظلم کیا ہے، صفحہ نمبر 73۔ آفات و تکالیف کا فلسفہ، صفحہ نمبر 77۔ محدود معلومات اور ارد گرد کے حالات کے زیر اثر فیصلے، صفحہ نمبر 78۔ مغموم اور خبردار کرنے والے حوادث، صفحہ نمبر 81۔ زندگی کے ناخوشگوار حادثات کا فلسفہ، صفحہ نمبر 83۔ انسان مشکلات کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، صفحہ نمبر 83۔ مشکلات خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہیں، صفحہ نمبر 85۔ آفات و مشکلات کے فلسفے کے بارے میں، صفحہ نمبر 88۔ مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں، صفحہ نمبر 88۔ خود ساختہ مشکلات، صفحہ نمبر 90۔ مسئلہ جبر و اختیار، صفحہ نمبر 94۔ عقیدہ جبر کا سرچشمہ، صفحہ نمبر 95۔ جبر کے معتقد افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ، صفحہ نمبر 96۔ ارادہ و اختیار کی آزادی پر واضح ترین دلیل، صفحہ نمبر 100۔ انسان کا ضمیر عقیدہ جبر کی نفی کرتا ہے، صفحہ نمبر 100۔ منطق جبر کا مذہب کی منطق سے تضاد، صفحہ نمبر 103۔ امر بین الامرین کیا ہے، صفحہ نمبر 105۔
ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں، صفحہ نمبر 112۔ ہدایت اور گمراہی کی اقسام، صفحہ نمبر 112۔ ایک اہم سوال، صفحہ نمبر 113۔ خدا کا ازلی علم گناہ کرنے کی وجہ ہے، صفحہ نمبر 115۔ خدا کا عدل اور مسئلہ خلود، صفحہ نمبر 118۔ نبوت ہمیں رہبران الہی کی احتیاج، صفحہ نمبر 124۔ ہمارے علم و دانش کا محدود ہونا، صفحہ نمبر 124۔ تعلیم کے اعتبار سے احتیاج، صفحہ نمبر 127۔ اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت، صفحہ نمبر 129۔ اجتماعی قانون سازی کے لیے انبیاء کے وجود کی ضرورت، صفحہ نمبر 131۔ بہترین قانون ساز کون ہے، صفحہ نمبر 133۔ توحید اور نبوت کے درمیان رابطہ، صفحہ نمبر 136۔ انبیاء کیوں معصوم ہیں، صفحہ نمبر 138۔ گناہ اور خطا سے پاک ہونا، صفحہ نمبر 138۔ عصمت کا مقام کیسے باعث فضیلت ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر 141۔ پیغمبر کی شناخت کا بہترین راستہ، صفحہ نمبر 143۔ معجزات کو خرافات سے نہیں ملانا چاہیے، صفحہ نمبر 146۔ معجزے کا دوسری خارق ذات چیزوں سے فرق، صفحہ نمبر 147۔ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ، صفحہ نمبر 149۔ ولید بن مغیرہ کی کہانی، صفحہ نمبر 152۔ اعجاز قرآن کے چند دریجوں کی طرف، صفحہ نمبر 156۔ حروف مقطعات کیوں، صفحہ نمبر 156۔ فصاحت و بلاغت، صفحہ نمبر 157۔ کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ، صفحہ نمبر 161۔ قرآن اور جدید علمی انکشافات، صفحہ نمبر 168۔ قرآن اور کشش ثقل کا قانون، صفحہ نمبر 169۔ زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش، صفحہ نمبر 171۔ پیغمبر اسلام کی سچائی و حقانیت پر ایک اور دلیل، صفحہ نمبر 174۔ حضرت پیغمبر اسلام کا آخری نبی ہونا، صفحہ نمبر 180۔ خاتمیت کا دقیق مفہوم، صفحہ نمبر 180۔ پیغمبر اسلام کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل، صفحہ نمبر 181۔ امامت کی بحث کا آغاز کب ہوا، صفحہ نمبر 188۔ کیا یہ بحث اختلافات بڑھانے والی ہے، صفحہ نمبر 189۔ امامت کیا ہے، صفحہ نمبر 192۔ امام کے وجود کا فلسفہ، صفحہ نمبر 194۔ الہی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تقابل، صفحہ نمبر 194۔ آسمانی ادیان کی حفاظت، صفحہ نمبر 195۔ امت کی سیاسی و اجتماعی قیادت، صفحہ نمبر 196۔ اتمام حجت کی ضرورت، صفحہ نمبر 198۔ امام فیض الہی کے حصول کا بڑا وسیلہ، صفحہ نمبر 199۔ امام کے لیے ضروری شرائط و خصوصیات، صفحہ نمبر 200۔ عصمت، صفحہ نمبر 201۔ علم، صفحہ نمبر 202۔ شجاعت، صفحہ نمبر 203۔ تقوی، صفحہ نمبر 203۔ اخلاقی کمال، صفحہ نمبر 203۔ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے، صفحہ نمبر 206۔ کیا امت کو پیغمبر کا جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، صفحہ نمبر 207۔ کیا پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، صفحہ نمبر 209۔ اجماع اور شورا، صفحہ نمبر 211۔ علی علیہ السلام سب سے افضل تھے، صفحہ نمبر 213۔ قرآن اور امامت، صفحہ نمبر 214۔ قرآن بتاتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے ہے، صفحہ نمبر 214۔ آیت بلغ کیوں نازل ہوئی، صفحہ نمبر 216۔ اولی الامر کی اطاعت کے حکم والی آیت، صفحہ نمبر 218۔ آیت ولایت، صفحہ نمبر 219۔ امامت سنت پیغمبر کی روشنی میں، صفحہ نمبر 222۔ حدیث غدیر، صفحہ نمبر 223۔ حدیث غدیر کی سند، صفحہ نمبر 227۔ حدیث غدیر میں مولا کے معنی، صفحہ نمبر 228۔ حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار، صفحہ نمبر 230۔
حدیث منزلت کا مضمون صفحہ نمبر 233، حدیث یوم الدار صفحہ نمبر 234، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ صفحہ نمبر 236، حدیث ثقلین کی اسناد صفحہ نمبر 236، حدیث ثقلین کا مفہوم صفحہ نمبر 239، حدیث سفینہ نوح صفحہ نمبر 240، 12 امام صفحہ نمبر 242، 12 اماموں کے بارے میں روایات صفحہ نمبر 242، ائمہ کے ناموں کے ساتھ ان کا انتخاب صفحہ نمبر 247، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے صفحہ نمبر 249، حضرت امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام اور دنیا کے مصلی اعظم صفحہ نمبر 251، تاریخ شب کا اختتام صفحہ نمبر 251، فطرت اور مصلی اعظم کا ظہور صفحہ نمبر 252، باطنی الہامات کی علامت صفحہ نمبر 253، قرآن اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور صفحہ نمبر 258، احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ صفحہ نمبر 259، اہل تشیع کی احادیث صفحہ نمبر 261، قیامت موت اختتام ہے یا آغاز صفحہ نمبر 263، بہت سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں کیوں صفحہ نمبر 263، خوف کی حقیقی وجہ صفحہ نمبر 264، موت سے فنا مراد لینا صفحہ نمبر 265، سیاہ اعمال نامے صفحہ نمبر 266، مات کے بغیر زندگی بے معنی ہے صفحہ نمبر 270، انسانی تربیت میں عقیدہ مات کا اہم کردار صفحہ نمبر 272، روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود میں ہے صفحہ نمبر 276، فطرت کی تجلیوں میں ماد صفحہ نمبر 281، بقا کے ساتھ عشق صفحہ نمبر 281، گزشتہ اقوام موت کے بعد زندگی کا تصور صفحہ نمبر 282، قیامت عدل کے ترازو میں صفحہ نمبر 286، اختیار اور ارادے کی آزادی صفحہ نمبر 287، موت کے بعد کی زندگی اسی جہان میں کئی دفعہ مشاہدہ ہو چکی ہے صفحہ نمبر 291، معاد اور فلسفہ تخلیق صفحہ نمبر 296، روح کی بقا موت کے بعد زندگی کی علامت صفحہ نمبر 301، روح کے حقیقی ہونے اور مستقل ہونے پر تجرباتی دلائل صفحہ نمبر 305، جسمانی اور روحانی ماد صفحہ نمبر 308، جسمانی ماد پر قرآنی شواہد صفحہ نمبر 309، جسمانی ماد پر عقلی شواہد صفحہ نمبر 310، ماد جسمانی کے حوالے سے سوالات صفحہ نمبر 311، جنت جہنم اور اعمال کا مجسم ہونا صفحہ نمبر 314، اعمال کا مجسم ہونا صفحہ نمبر 318۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 320۔ توحید، پہلا سبق، خدا کی تلاش۔ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ دلفریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، انواع و اقسام کی مچھلیاں، دریا و پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں اور آسمان کی طرف بڑھے ہوئے مختلف درخت، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانا نقاش کے ذریعے کھینچے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔
یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کار ہم کہاں جائیں گے، اور اب یعنی اس دنیا میں ہمارے کیا فرائض ہیں۔ ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا۔ مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجے کے لیے ہسپتال لے جایا جائے، تو جب بھی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی اور اسے ہوش آئے گا تو اس کا سب سے پہلا سوال اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے یہی ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور میں یہاں سے کب واپس جاؤں گا۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے وہ ہماری روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری کا احساس۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے اور آپ کی پذیرائی کے لیے شاندار اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو آپ کے بڑے بھائی کے توسط سے مدعو کیا گیا ہے، لہٰذا آپ میزبان سے واقف نہیں ہیں۔ اس شایان شان اور دل پذیر محفل میں آنے کے بعد یقیناً آپ کی اولین خواہش یہی ہوگی کہ آپ اپنے مہمان سے واقفیت حاصل کریں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہم بھی جب اس وسیع و عریض کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور خالق کائنات کی عطا کردہ انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل و شعور، مختلف قسم کی جسمانی و ذہنی طاقتیں اور صلاحیتیں، زندگی کی بے شمار سہولتیں اور آسائشیں اور پاک و پاکیزہ روزی، تو بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے والوں کو پہچانیں کہ وہ کون ہے۔ اگرچہ اسے ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور جب تک ہم اس کام کو نہیں بجا لاتے ہمیں بے چینی کا احساس رہتا ہے، اور یہی امر ایک واضح دلیل ہے کہ جو ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ نمبر 3، خدا کی معرفت سے ہمارے نفع و نقصان کا تعلق۔ فرض کیجئے آپ دوران سفر ایک ایسے چوراہے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر بہت ہنگامہ اور فساد برپا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اس چوراہے پر نہ رکیے، یہاں پر رکنا خطرناک ہے، لیکن ہر گروہ آپ کو ایک الگ سمت جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بہتر ہوگا آپ مشرقی راستے سے جائیں، دوسرا مغربی راستے کو محفوظ بتاتا ہے، جبکہ تیسرا گروہ ان دونوں کے درمیانی راستے کو محفوظ ترین راستہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خطرے سے بچنے اور پرامن مقام تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کہ جہاں تمام اسباب سعادت مہیا ہوں گے یہی راستہ ہے۔ کیا ہم غور و فکر کیے بغیر کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں گے؟ کیا ہماری عقل اس بات سے اجازت دے گی کہ ہم وہیں پر رک جائیں اور کسی بھی راستے کا انتخاب نہ کریں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا، بلکہ ہماری عقل ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم فوراً حالات کا جائزہ لیں اور ہر گروہ کی بات غور سے سنیں، اور ان میں سے جس گروہ کی بات صحیح، صداقت پر مبنی اور قانع کرنے والی دلیل کے ساتھ ہو اس کو مان لیں، اور پھر بھرپور اطمینان حاصل کرنے کے بعد ایک راستے کو انتخاب کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مذاہب اور مکاتب فکر ہمیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مستقبل ہماری نیک نیتی اور بدبختی اور ہماری ترقی اور ہماری پستی کا دار و مدار بہترین اور صحیح راہ کے انتخاب پر ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں اور ایک ایسی راہ کا انتخاب کریں جو ہماری ترقی اور تکامل کا باعث ہو، اور ایسی راہ سے اجتناب کریں جو ہمارے لیے بدبختی اور تنزلی کا سبب بن رہی ہو۔ یہ امر بھی ایک بہترین دلیل ہے جو ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں ہے کہ پس میرے بندوں کو بشارت دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرا سبق، خدا کے وجود کی نشانیاں۔ نمبر 1، خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی۔ فرض کیجئے
آپ کا ایک دوست سفر سے واپس آتا ہے اور آپ کے لیے ایک کتاب بطور تحفہ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ درجے کی تحریر ہے، کیونکہ اس کا مصنف بہت بڑا عالم، صاحب مطالعہ، باریک بین، ماہر اور اپنے فن میں نابغہ اور کامل استاد ہے۔ یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ہر سطر، یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ نہایت غور سے پڑھیں گے، اور اگر اس کا کوئی جملہ یا لفظ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو گھنٹوں، بلکہ اگر موقع ملے تو کئی دن تک اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تاکہ اس کا معنی و مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس کتاب کا مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک عظیم دانشور ہے جس کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی بے معنی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کہا جائے کہ یہ کتاب اگرچہ بظاہر بہت پرکشش اور جاذب نظر آتی ہے، لیکن اس کے مصنف کی علمی استعداد کم ہے اور وہ کوئی اعلیٰ علمی مقام نہیں رکھتا اور اس کی تصنیف میں بھی کوئی جان نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ کتاب پر فقط سرسری نظر ڈالیں گے اور جہاں پر بھی مفہوم واضح نہیں ہوگا اسے آپ مصنف کی کم علمی کا سبب قرار دیں گے اور اس کتاب کے مطالعے کو وقت کا ضیاع قرار دیں گے۔ یہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے اور اس کائنات کا ہر موجود اس عظیم کتاب کے ایک کلمہ یا جملے کو تشکیل دیتا ہے۔ ایک خدا پرست انسان کے نقطہ نظر سے اس جہان کا ذرہ ذرہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک با ایمان انسان خدا پرستی کے نور کی نورانیت میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے خاص جستجو کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، اور یہی چیز سائنس اور انسانی علوم کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مشین کا خالق لامتناہی علم و قدرت کا مالک ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت و فلسفہ مضمر ہے۔ اسی لیے وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے اور نہایت گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے تاکہ قدرت کے اسرار و رموز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ لیکن ایک عام مادہ پرست انسان میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا خالق بے حس و حرکت مادہ کو سمجھتا ہے۔ اگر ہمیں سائنسی علوم کے انکشاف کرنے والے دانشوروں کی صف میں بعض مادہ پرست دکھائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ خدا کے تو قائل ہیں، البتہ اس کا نام انہوں نے مادہ رکھ دیا ہے کیونکہ اس مادے کے کاموں میں وہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے قائل ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا کی پرستشی علوم و دانش کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، خدا کی معرفت، تلاش اور امید۔ جب انسان سخت مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور رہائی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ان مشکلات کے مقابلے میں وہ اپنی ناتوانی اور بے بسی کا احساس کرتا ہے، تو ایسے مواقع پر صرف خدا پر ایمان اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ان مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مہیا کرتا ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ تو وہ خود کو تنہا اور بے سہارا محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بھی بے بسی اور ناتوانی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام مشکلات پر غالب ہے اور اس کی قدرت کے سامنے سب مشکلات آسان اور سہل ہو جاتی ہیں۔ خدا پر ایمان رکھنے والے اپنے پروردگار کی حمایت، لطف اور مہربانی کی امید کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی تمام طاقتوں کو بروکار لا کر اور خدا سے امید لگا کر اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مصائب اور سختیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، خدا پر ایمان انسانوں کی سب سے بڑی تکیہ گاہ ہے۔ خدا پر ایمان استقامت اور ثابت قدمی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ خدا پر ایمان دلوں کو ہمیشہ امید کے نور سے منور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ با ایمان افراد کبھی بھی خودکشی کے مرتکب نہیں ہوتے، کیونکہ خودکشی مایوسی اور نا امیدی اور شکست کی دلیل ہے، لیکن با ایمان لوگ نہ تو نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں اور نہ شکست کا احساس کرتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کی معرفت اور ذمہ داری کا احساس۔ ہم بہت سے ایسے طبیبوں کو جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی تنگ دست مریض آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی فیس نہیں لیتے بلکہ اس کو دوا کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں۔
اور اگر مریض کی حالت نازک ہو تو اس کے چھوٹے سے مکان میں رات بھر اس کے سرہانے بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی خدا پرست اور با ایمان ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایسے طبیبوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو پیسے لیے بغیر بیمار پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ با ایمان انسان خواہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، وہ فرض شناس، نیک اور عفو و درگزر کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم و جان میں ایک نگران موجود ہے کہ جو ہر وقت اس کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے برعکس بے ایمان افراد خود پسند، خود غرض اور خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے، اور وہ نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی بہت کم ہی آمادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خدا کی معرفت اور سکون قلب۔ علم نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں نفسیاتی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں پہلے کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا ایک سبب تشویش اور پریشانی ہے، یعنی مستقبل کی فکر، موت کا خوف، جنگ کا ڈر، فقر اور شکست کی تشویش۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ان تمام پریشانیوں اور فکروں سے خدا پر ایمان کے ذریعے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی پریشانیاں اور فاسد فکریں پیدا کرنے والے عوامل اس کی روح میں اثر انداز ہونا چاہیں تو خدا پر ایمان انہیں اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ وہ خدا کے جو مہربان ہے، وہ خدا کے جو روزی عطا کرنے والا ہے، وہ خدا کے جو اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جب بھی اس کے بندے اس سے لو لگاتے ہیں تو وہ ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور ان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مومن ہمیشہ سکون و اطمینان کا احساس کرتے ہیں، اور انہیں کبھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ہر کام خدا کے لیے ہوتا ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی وہ اسی کا آسرا تلاش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری رہتی ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، سکون اور امن انہی کے لیے ہے۔ تیسرا سبق، خدا کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے۔ خدا کی معرفت کے مضمون پر قدیم زمانے سے آج تک متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور صاحبان علم و غیر علم کے درمیان بہت سی گفتگو اور بحث ہوئی ہے۔ ہر ایک نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے مخصوص راستہ اختیار کیا ہے، لیکن ان تمام راستوں میں سے بہترین راستے کو جن کے ذریعے کائنات کے عظیم خالق کی معرفت جلدی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، اندرونی راستہ، سب سے قریبی راستہ۔ نمبر 2، بیرونی راستہ، سب سے واضح راستہ۔ اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں توحید کی آواز کو سنتے ہیں، اور بیرونی راستے میں جب ہم اس وسیع و عریض کائنات کی مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تمام موجودات کی پیشانی پر اور ہر ذرے کے دل میں خدا کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ چونکہ ان دونوں راستوں سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے، لہٰذا ہم ایک مختصر بحث کے ذریعے ان دونوں راستوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ الف، اندرونی راستہ۔ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں پر غور و فکر کریں۔ نمبر 1، دانشوروں کا کہنا ہے کہ جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، خواہ وہ کسی نسل یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مخصوص تعلیم نہ دی جائے، یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں